اللہ پاک سب بیماروں کو شفا کامل نصیب فرمائے. وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. افضل درود پاک، نماز والا درود پاک، کوئی بھی زبان خالی نہ رہے، ثواب کی نیت سے محبت کے ساتھ بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماشاءاللہ سب پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. سارے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی غلامی ہے، محمد کی غلامی ہے، سند آزاد ہونے کی، خدا کی دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ستاروں سے یہ کہہ دو، ستاروں سے یہ کہہ دو کوچ کریں خورشید منور آتے ہیں. تاروں سے یہ کہہ دو کوچ کریں خورشید منور آتے ہیں. قوموں کے پیغمبر آ ہی چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں. حضرات محترم، معزز سامعین و حاضرین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ، قابل و سب تکریم و تحریم حضرات، علماء کرام، مائیں بہنیں، بیٹیاں، خواتین و حضرات، آج کی یہ محفل، یہ مجلس ملتان ممتاز آباد میں ہم سب کا جمع ہونا
جی امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ذکر خیر سننے سنانے کے لیے، اللہ کا قرآن سننے سنانے کے لیے، صحابہ اہل بیت کی شان، عظمت، بلندی، مقام، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام سننے سنانے کے لیے ہم سب یہاں پہ جمع ہیں۔ دینی اصلاحی پروگرام منعقد کیا، ساتھیوں نے، حضرات نے محنت فرمائی، کوشش فرمائی، بھائی محمد اعجاز صاحب، بھائی محمد امتیاز صاحب نے محنت فرمائی، ہمارے جمعے کے مقتدی بھائی وقاص صاحب نے اصرار فرمایا، حضرات نے شوق ذوق فرمایا، وعدے کے مطابق الحمدللہ میں بھی حاضر ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کما حقہ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو صحیح ہو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسلمانوں، پروردگار عالم نے ہمیں شان والے نبی کا امتی بنایا، عظمتوں والے نبی کا امتی بنایا۔ ابتدا عرض کرتا جاؤں، ہمارا نبی اعلیٰ، ہمارا نبی اعلیٰ، ہمارے نبی کی جماعت اعلیٰ۔ حضور نے فرمایا صدیق اکبر فی الجنہ، عمر فاروق فی الجنہ، عثمان غنی فی الجنہ، علی المرتضی فی الجنہ، ازواج مطہرات فی الجنہ، بنات رسول فی الجنہ، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب نواسوں کی باری آئی، حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین۔ جب صحابہ کی باری آئی، اللہ نے فرمایا محبوب سب کو خوشخبری سنا دو، جس نے بھی میرے محبوب کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا، زیارت کی، ایمان کی حالت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے میرے محبوب کے چہرے انور کو دیکھا، محبوب ان کو خوشخبری سنا دو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ قرآن بھی اعلیٰ، صاحب قرآن بھی اعلیٰ، مکہ مکرمہ اعلیٰ۔ اے انعامات دیکھو اللہ دے، اللہ نے کیسے کیسے اپن انعامات عطا فرمائے۔ مکہ مکرمہ اعلیٰ، بیت اللہ شریف اعلیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک اعلیٰ، مسلمانوں نمازی لوگ اعلیٰ، حضور کی غلامی کرنے والے اعلیٰ، قرآن پڑھنے پڑھانے والے اعلیٰ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلما، ہے جی قرآن پڑھنے والے اعلیٰ، قرآن پڑھانے والے اعلیٰ، مسجدیں اعلیٰ، مدرسے اعلیٰ، اور جو امام الانبیاء کی امت میں موجود ہے، حضور نے فرمایا یہ وہ امت ہے۔ شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند مقام عطا فرمایا، اور سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ اس امت کو قبر میں انتظار نہیں کرنا پڑے گا، تھوڑی دیر رہنا پڑے گا۔ آدم کی امت کب سے قبر میں موجود ہے، یوسف علیہ السلام کی امت کب سے قبر میں موجود ہے، یعقوب علیہ السلام کی امت کب سے قبر میں موجود ہے، لیکن اللہ پاک نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار سے بتایا، تھوڑی دیر قبر میں رہنا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا میری امت، میں محمد الرسول اللہ کی امت دنیا میں آئی تو سب سے آخر میں، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ جنت بھی اللہ سے مانگنے سے ملے گی، جنت بھی اللہ سے مانگنے سے ملے گی۔ جنت ویسے نصیب نہیں ہو جائے گی، جنت کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، جستجو کرنی پڑتی ہے۔ تو فضائل سبحان اللہ میں علماء نے بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک ایک شخص کو جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔
شب جمعہ ہے، شان والی رات ہے، عظمتوں والی رات ہے، مقدروں والی رات ہے، چھوٹی رات نہیں۔ قدردانوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے جو قدردانی کرتے ہیں، جو لمحات کو سمجھتے ہیں، شب جمعہ یہ جمعرات کی شام بڑی عظمتوں والی رات ہے، شان والی رات ہے، مقدروں والی رات ہے، عظمتوں والی رات ہے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت تھا، قدردانی کو سمجھتا تھا، حضور سے محبت کرتا تھا، غلامی کرتا تھا، تابعداری کرتا تھا۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ کہ جو زیادہ سے زیادہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھے۔ محبت زبان پہ حضور علیہ السلام کا نام ہو، حضور کے نام سے ٹھنڈ پڑتی ہو، حضور کے نام کا چسکا موجود ہو۔ چسکا کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اگر محبت نصیب فرما دے، بادشاہ کو نصیب فرما دے۔ سعودی عرب کا اتنا بڑا بادشاہ، واقعات میں لکھا جاتا ہے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دی، غلامی عطا فرما دی۔ بادشاہ وقت ہر شب جمعہ کو، اس رات کو، ہر شب جمعہ کو کبھی بھی ناغہ نہیں کرتا تھا، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ کے سویا کرتا تھا۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کرنے والا، روزے رسول کا نگہبان ہے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، بادشاہ وقت ہے۔ ہر شب جمعہ کو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ کے سویا کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں سفر سے آیا، میں تھکا ہوا تھا، میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، نیند آ گئی، اونگ آ گئی، میں سو گیا۔ ادھر مجھے نیند آئی، ادھر خام میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا دیدار نصیب ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، میرے آقا نے فرما دیا، مدینے والی سرکار نے ارشاد فرما دیا، نور الدین کیا بات ہے، آج 300 مرتبہ درود پاک کیوں کم پہنچا؟ بیدار ہوئے، وضو کی، توبہ استغفار کیا، اپنا مزید معمول پورا کیا ہے۔ مسلمانوں، ان لوگوں کی شان ہے، ان لوگوں کی عظمت ہے جنہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت ہو، جنہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی ہو، تابعداری ہو، محبین رسول ہو، وہ ساری زندگی امام الانبیاء کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنے میں گزار دیا کرتے ہیں۔ ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ دلائل الخیرات ایک کتاب لکھی گئی، اس میں درود پاک کی قسمیں موجود ہیں۔ آپ اپنا ہی واقعہ نقل فرماتے ہیں، میں سفر کر رہا تھا، دوران سفر میں نے دیکھا کچی بستی تھی، کچا علاقہ تھا، دیہات کا علاقہ تھا، عصر کی نماز کا تھوڑا وقت موجود تھا، مجھے وضو کے لیے پانی درکار تھا۔ جب میں نے پانی زیادہ تلاش کیا، ایک کنواں خون نظر آ گیا، میں حیران رہ گیا۔ جب میں قریب دوڑ کے اس کے قریب گیا، میں نے دیکھا کنواں موجود ہے، اس کے قریب رسی کوئی نہیں، ڈول کوئی نہیں، برتن کوئی نہیں، پانی کیسے نکالوں، پانی کیسے حاصل کروں؟ مولانا فرماتے ہیں قریب ہی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کھیل رہے تھے، ایک بچی دوڑ کے میرے قریب آ گئی، آ کے عرض کرنے لگی مولانا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ آپ نے عرض کر دیا بیٹی کنواں موجود ہے، قریب رسی کوئی نہیں، ڈول کوئی نہیں، برتن کوئی نہیں، میں پانی کیسے نکالوں؟ مولانا فرماتے ہیں میرے دیکھتے ہی دیکھتے بچی عرض کرنے لگی مولانا پریشانی کی بات کوئی نہیں، پانی ابھی آ جاتا ہے۔ وہ کنویں کے قریب گئی، اس نے کنویں میں تھوک دیا، لعاب ڈال دیا، کنویں میں ابھار آ گیا، کنویں میں ابھار آ گیا، پانی
نے ابل کے میرے قدموں کو چوم لیا، میں نے وضو کر لیا، نماز ادا کی، نماز کے بعد میں نے دیکھا وہ بچی جا کے دوبارہ بچوں میں کھیل رہی ہے، میں نے اس کو بلایا، بیٹی تو بڑی نیک ہے، بڑی اللہ والی ہے، بڑی عابدہ ہے، بڑی زاہدہ ہے، بڑی متقیہ پرہیزگارہ ہے، وہ نیک عمل مجھے بھی بتلا تاکہ میں بھی وہ نیک عمل کیا کروں۔ بچی عرض کرنے لگی میاں صاحب میری عمر تو دیکھو، میری عمر بڑی قلیل ہے، میں چھوٹی عمر کی مالک ہوں، میں کوئی اللہ والی نہیں، میں کوئی عابدہ نہیں، میں کوئی زاہدہ نہیں، میں کوئی متقیہ پرہیزگارہ نہیں۔ ساتھ ہی عرض کرنے لگی ہاں میاں صاحب ایک بات ضرور ہے، جب بھی رات ہوتی ہے، جب بھی اندھیرا چھا جاتا ہے، میری اماں نے، میری والدہ محترمہ نے، میری بزرگوارہ نے میری ایک عادت بنا رکھی ہے، میری امی مجھے اس وقت تک نیند نہیں کرنے دیتی، سونے نہیں دیتی، بستر کے قریب نہیں جانے دیتی جب تک ہر شب کو، ہر رات کو امام الانبیاء کی ذات اقدس پہ میں 1000 مرتبہ درود پاک نہ پڑھ لوں۔ ایک زمانہ تھا لوگ اپنے بچوں کی تربیت کس انداز سے کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو کلمہ طیبہ پڑھنا سکھاتے تھے، نماز پڑھنا سکھاتے تھے، رکوع کرنا سکھاتے تھے، سجدہ کرنا سکھاتے تھے، ابتدا سے ہی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سکھاتے تھے، تابعداری کرنا سکھاتے تھے۔ کہتی ہے میری اماں مجھے اس وقت تک بستر کے قریب نہیں جانے دیتی، سونے نہیں دیتی، بستر کے قریب نہیں جانے دیتی، جب تک ہر شب کو، ہر رات کو امام الانبیاء کی ذات اقدس پہ 1000 مرتبہ درود پاک نہ پڑھ لوں، اس وقت تک میری اماں مجھے سونے نہیں دیتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا قاری طاہر حنیف زندہ باد۔ مسلمانوں، ملتان کے رہنے والوں، ذی قدر لوگوں، جس گھر کی بچی کا یہ حال ہو، اماں کا کیا حال ہوگا، ابا کا کیا حال ہوگا، اماں کتنی نیک ہوگی، ابا کتنا نیک ہوگا، دادا کتنا نیک ہوگا۔ آج ہم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑا اعلان بھی کرتے ہیں، غلامی رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ تو بھائی تیری جان کو کریں گے کیا جب تو نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، چہرے پہ سنت رسول نہ سجائے، درود پاک کو کبھی کرے پڑھے ہی نہ، تو پھر تیری غلامی کو آقا کریں گے کیا، اور تیری جان کا بنے گا کیا جب کبھی زبان پہ درود پاک نہ تو نے آنے دیا، اور کبھی نماز کے نزدیک نہ آیا، کبھی اللہ کی وحدانیت کے نزدیک نہ آیا، کبھی قرآن کے نزدیک نہ آیا۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حسنین کریمین بچپن کے عالم میں بیمار ہو گئے، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں معصوم بچے، نواسے رسول، جگر گوشے بطول، جنت کے پھول، بیمار ہو گئے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت سے اللہ کی بارگاہ میں منت مان لی، نظر مان لی، علی میں اللہ کی بارگاہ میں نظر مانتی ہوں، منوتی مانتی ہوں، اگر اللہ نے میرے بچوں کو صحت عطا فرما دی، میں اللہ نام پہ 3 روزے رکھوں گی۔ نظر بھی اللہ کے لیے، منوتی بھی اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم
مریم کی اماں نے منت مانی ہے، اللہ کی بارگاہ میں نظر مانی ہے، میرے اللہ میں اپنے پیٹ کی نظر مانتی ہوں، اپنے حمل کی نظر مانتی ہوں، اللہ مجھے تو جو بھی بچہ عطا کرے گا میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے بھیج دوں گی، اپنے گھر کا کام کاج نہیں کراؤں گی، اپنے لیے کبھی استعمال نہیں کروں گی، اور پروردگار عالم میں اپنے بچے کو تیرے نام کرتی ہوں۔ پیدا ہوا تو بجائے لڑکے کے اللہ نے لڑکی عطا فرمائی۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، اماں کے دل میں خیال تھا اللہ لڑکا دے گا، بیت المقدس میں بھیجوں گی، اللہ کے گھر کی خدمت کیا کرے گا۔ یہاں کیا ہوا؟ وضعتها، اللہ نے بجائے لڑکے کے لڑکی پیدا فرما دی۔ ارشاد خدا بندی ہوا میری بندی، اور مریم کی اماں اب بدلنے کی ضرورت کوئی نہیں، حمل میرے نام ہو گیا، پیٹ میرے نام ہو گیا، لڑکی دوں لڑکا دوں میری مرضی ہے، میں اللہ نے ایسی بچی عطا فرمائی ہے اگر اس کے قدموں میں ساری دنیا کے مردوں کو قربان کیا جائے، اللہ نے اتنی شان والی بچی عطا فرمائی ہے، میں پروردگار عالم مریم کے پیٹ سے بغیر باپ کے روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما کے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ اب تو نام رکھنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں پروردگار عالم نے اس کا نام مریم رکھ دیا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یہ اتنی محفوظ ہے، اتنی مقبول ہے، میں اللہ نے اسے اتنا قبول فرما لیا، اتنا منظور فرما لیا، اب شیطان لائن بھی کبھی بھی اس کو وسوسہ نہیں پہنچا سکے گا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ ماشاءاللہ ملتان دے لوگوں سارے آکھو سبحان اللہ۔ قرآن سن کے ٹھنڈ نہیں پہندی، مائیے ڈوڑے سن کے ٹھنڈ پہندی ہے، قرآن سن کے ٹھنڈ نہیں پہندی۔ جناب مریم صلی اللہ علیہ جب جوانی کے قریب پہنچی، اللہ نے فرمایا او مریم کی والدہ اپنا وعدہ پورا کرو، اسے بیت المقدس میں بھیج دو۔ بیت المقدس میں بھیج دیا گیا، ایک محراب مقرر کر دیا گیا۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، قریبی رشتہ دار ہے، ان کی کفالت میں دے دیا گیا۔ جناب زکریا علیہ السلام ایک دن اپنی بھانجی سے ملاقات کے لیے تشریف لائے، کیا دیکھتے ہیں؟ وجد عندها رزقا، مریم کے محراب میں بے موسم پھل موجود ہیں۔ پوچھا بیٹی مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ فرمایا کہ قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ نے مجھے دیے ہیں۔ او مریم یہ منڈی میں موجود کوئی نہیں، باغوں میں موجود نہیں، ریڑیوں میں موجود نہیں، مارکیٹوں میں موجود نہیں، بازاروں میں موجود نہیں، ان کا موسم کوئی نہیں۔ عرض کر دیا اور اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام جب رب دینا چاہے پھر موسم کی ضرورت کوئی نہیں، باغ و بہار کی ضرورت کوئی نہیں، درختوں کی ضرورت کوئی نہیں، ریڑیوں کی ضرورت کوئی نہیں، دکانوں کی ضرورت کوئی نہیں، منڈیوں کی ضرورت کوئی نہیں، لانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میرا اللہ جب عطا کرتا ہے بغیر حساب کے، بغیر اسباب کے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ نے چوٹ لگائی ہے، زکریا علیہ السلام کا بڑھیپا آ گیا،
نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہ دو اولاد تو نبیوں کو نہ دو۔ جناب سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جن تابع، ہوا تابع، پرندے تابع۔ ساڈے تو ملک پاکستان دی حکومت ہی قابو نہیں آندی ہے، تو تبدیلی آن دا نام ہی نہیں لیندی۔ اے ویکھو حکومت تے اینو آکھدے اللہ کا نبی ہے، سر پہ تاج نبوت ہے، قدموں کے نیچے تخت شہنشاہیت ہے۔ کیڑا تخت؟ جن پہ جنات پہ حکومت فرما رہے ہیں، پرندوں پہ حکومت فرما رہے ہیں۔ علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں پروردگار عالم نے باپ کو بھی نبی بنایا، بیٹے کو بھی نبی، داؤد علیہ السلام بھی نبی، سلیمان علیہ السلام بھی نبی۔ علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جانوروں سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ تمام کا تمام علم میں اللہ نے عطا فرمایا، میرے نبیوں کا کوئی کمال نہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان علما، میں اللہ نے دیا، میں نے دیا علم، میں نے دیا حکمت، میں نے دی نبوت، اللہ نے دی شان، اللہ نے دی عظمت، اللہ نے دی۔ جنات کو تابع کیا، پرندوں کو تابع کیا، ہوا کو تابع کر دیا، ہوا تخت اڑائے پھرتی ہے اللہ کے نبی کا۔ شادیاں کنی ہوئی ہیں؟ 99۔ کتنی شادیاں ہو رہی؟ 99۔ بچہ ایک بھی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہ دوں میری مرضی، تخت میں نے دیا، ہوا کو تابع میں نے کر دیا، سب کچھ اللہ نے دے دیا، لیکن بچہ ایک نہیں دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری مرضی ہے۔ جھوپڑیوں میں بچے کھیلتے پھرتے ہیں، چولا کوئی نہیں، جوتی کوئی نہیں، کھانا کوئی نہیں، پینا کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جسے چاہوں درجنوں لڑکے دوں، جسے چاہوں درجنوں لڑکیاں دوں، جسے چاہوں کچھ لڑکے دوں، کچھ لڑکیاں دوں، اور جسے چاہوں ساری دنیا کے پیروں کو پوج پوج کے مار دے، لیکن ایک بچہ نہ دوں، میں اللہ کی مرضی۔ علماء نے لکھا زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بچہ نہیں دیا، سر پہ تاج نبوت ہے، اللہ کا نبی ہے، خود بھی بوڑھے ہو گئے اور بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، گھر والی زوجہ محترمہ بھی بوڑھی ہو گئی۔ جیسے اردو زبان میں کہتے ہیں نا، نہ منہ میں دانت رہے، نہ پیٹ میں آنت رہی، ہڈیاں باقی رہ گئی، رگ و ریشہ گوشت ختم ہو گیا۔ لیکن مریم کا جواب سنا نا، وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، اور مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ فرمایا کہ قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ نے مجھے عطا کی ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ جب عطا کرتا ہے پھر اسباب کی ضرورت کوئی نہیں، درختوں کی ضرورت کوئی نہیں، موسم کی ضرورت کوئی نہیں۔ جب مریم کی زبان سے یہ سنا فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، میرے اللہ کیا ہوا؟ میرا بوڑھے پا گیا، میں بھی بوڑھا ہو گیا، میری گھر والی بھی بوڑھی ہو گئی۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، اور پروردگار عالم مجھے بھی ایک بچہ عطا فرما دے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے منت مانی، منوتی مانی، نظر مانی، میرے اللہ میرے بچوں کو صحت عطا فرما دے، میں تیرے نام پہ 3 روزے رکھوں گی۔ علماء نے لکھا ہے کیڑے ویلے منت مانی کہ جناب شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت کے گھر میں فاقہ ہے، فاقہ مستی کا عالم ہے، گھر میں کھان پین کو پہلے کچھ ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا خاتون جنت بیٹے تمہارے ہیں، لخت جگر تو میرے بھی ہیں، تم اکیلی روزے نہیں رکھو گی، میں بھی تمہارے ساتھ روزے رکھوں گا۔
بہن سیدہ زینب آ گئی، آ کے عرض کرنے لگی بیٹے آپ کے ہیں، لختے جگر آپ کے ہیں، نور نظر آپ کے ہیں، لیکن بھائی تو ہمارے بھی ہیں، میں بھی تمہارے ساتھ روزے رکھوں گی۔ حسنین کریمین بھی چل کے آ گئے، آ کے عرض کرنے لگے ہمارے لیے منت مانی گئی، ہمارے لیے نظر مانی گئی، ہم پیچھے رہ جائے، ہم بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھیں گے۔ عرض کر دیا علی گھر میں کھان پینے کو کچھ نہیں ہے، آپ جاؤ کھانے پینے کا افطاری کا انتظام کرو، بچے بھی روزے سے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، مزدوری تلاش کرتے پھرتے ہیں، کہیں سے مزدوری مل جائے، اب کہیں سے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ ایک یہودی اپنے باغ کو کھدائی کر رہا ہے، گوڑی کر رہا ہے، آپ نے فرما دیا اگر تجھے مزدور کی ضرورت ہو بدلے میں کیا دے گا؟ وہ کہنے لگا 3 سال جو دوں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزدوری فرمائی، مزدوری میں 3 سال لے کے آ گئے، جو لے کے آ گئے، آ کے خاتون جنت کی خدمت میں پیش کر دیے، اور نبی کی بیٹی امام الانبیاء کی بیٹی حسنین کریمین کی والدہ محترمہ اور خاتون جنت روزے بھی 3 ہیں، سال بھی 3 ہیں، اللہ نے تینوں روزے کی افطاری کا انتظام فرما دیا۔ پہلا دن آیا، خاتون جنت نے روٹیاں پکائی، سب کے حصے میں ایک ایک روٹی آئی، بچوں کے حصے میں بھی، اہل بیت 5 روٹیاں لیے بیٹھے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، روزہ افطار ہونے کا وقت ہے، ابھی روٹی کو ہاتھ لگایا ہے۔ میں مسکین ہوں، کئی دن کا بھوکا ہوں، اللہ نام پہ کھانے کا سوال کرتا ہوں، یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ، اللہ نام پہ کھانے کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت علی نے اپنی روٹی پیش کی، خاتون جنت نے بھی پیش کر دی، سیدہ زینب نے بھی اپنی روٹی پیش کر دی، حسنین کریمین نے، پورے خاندان نے، نبوت نے، اہل بیت نے اپنی روٹی ان کو پیش کر دی، خود پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ اپاں تے بغیر محنت جنت جانا چاہتے ہیں نا، ایویں جنت لب جاوے، نہ بندہ روزہ رکھے، نہ نماز پڑھے، نہ قرآن کی تلاوت کرے، نہ صدقہ کرے، نہ خیرات کرے۔ حضور نے فرمایا میری شہزادی کل قیامت کا دن ہوگا خاتون جنت، جنت میں تمام کی تمام عورتوں کی سردار ہوگی، لیکن پھر بھی خاتون جنت عمل کرنے میں پیچھے نہیں ہے، سیدہ زینب پیچھے نہیں، حضرت علی پیچھے نہیں، حسنین کریمین جو جنت میں تمام کے تمام جوانوں کے سردار ہوں گے، پھر بھی خود پانی سے روزہ افطار کر لیا، سارا گھر میں کھانا روٹی اٹھا کے یتیم کی چھبڑے میں رکھ دی کہ جاؤ ہمارا اللہ مالک ہے۔ دوسرا دن ہوا، پھر افطاری کا وقت ہے، خاندان نبوت پھر افطاری کا انتظام ہو رہا ہے۔ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا، میں یتیم ہوں، میرا وارث کوئی نہیں، میں غریب ہوں، کئی دن گزر گئے میں نے کھانا نہیں کھایا، یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ، اللہ نام پہ کھانے کا سوال کرتا ہوں۔ خاندان نبوت نے دوسرے دن بھی ساری روٹیاں اٹھا کے، کھانا اٹھا کے اس یتیم مسکین کے چھبڑے میں رکھ دیا۔ تیسرا دن ہوا، پھر خاتون جنت نے اسی طریقے سے آٹا پیسا، گوندا اور روٹیاں تیار کی، پھر وہی آواز آئی، در در پہ پھر رہا ہے، اسیر ہے، قیدی ہے، در در پہ پھر رہا ہے، کسی نے کھانا نہ دیا۔ کسی نے بتلایا کہ وہ جو سامنے دروازہ ہے نا حضرت علی شیر خدا کا والے ہیں، اس دروازے پہ جا ضرور کھانے کو ملے گا۔ اسیر نے، قیدی نے آ کے آواز لگا دی، یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ، اور خاندان نبوت اللہ
کا سوال کرتا ہوں، قیدی ہوں، کئی دن کا بھوکا ہوں، بھوک نے تنگ کیا، اللہ نام پہ کھانا عطا کر دو۔ خاندان نبوت نے سارے کا کھانا روٹیاں اٹھا کے اسی قیدی کے لیے پیش کر دی۔ اب یہ عمل حضور علیہ السلام کو کسی نے نہیں بتلایا کہ خاتون جنت حضور کی شہزادی کیا عمل کر رہی ہے، سیدہ زینب حضور کی نواسی پاک کیا عمل کر رہی ہے، حسنین کریمین کیا عمل کر رہی ہیں، حضرت علی کیا عمل کر رہی ہیں۔ کا پیغام آ گیا، جبرائیل امین آ گیا، قرآن آ گیا، اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتون جنت نے کمال کر دیا، حضرت علی نے کمال کر دیا، سیدہ زینب نے کمال کر دیا۔ اللہ کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ روزے سے 3 دن گزر گئے، فاقہ مستی کا عالم ہے، کھانا سامنے رکھتے ہیں، افطاری کا وقت ہوتا ہے، پہلے دن اسیر آ گیا، پہلے دن یتیم آ گیا، پھر مسکین آ گیا، پھر قیدی آ گیا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہو جاؤ، میں پروردگار عالم نے ان تمام کے تمام پہ جنت واجب فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے، اہل بیت نے جنت کے لیے جستجو کی ہے، کوشش کی ہے، بار بار اللہ کی بارگاہ میں کوشش کر کے دکھائی ہے۔ آج ہم توبہ کا مادہ ہمارے اندر ختم ہو گیا، ہمارے اندر جیسے حضرت نے بہترین انداز میں بیان فرمایا کہ آج ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، پھر گناہ کر کے ظلم کر کے پھر ہم شرمندہ ہونے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، آ کے عرض کرنے لگا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نواز رسول، میری اولاد میں برکت کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا کہ نواز رسول میرے مال میں برکت کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا توبہ استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا کہ میں نے باغ لگایا ہے اس میں پھل نہیں آتا، فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو۔ محفل میں کچھ لوگ موجود تھے، عرض کرنے لگے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو نواز رسول جو بھی اپنی حاجت لے کے آتا ہے آپ سب کو فرما رہے ہو توبہ کرو استغفار پڑھو، توبہ کرو استغفار پڑھو۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، اللہ کا قرآن یہی اعلان کرتا ہے، میں قرآن کا قاری ہوں، میرے بھائی قرآن کے قاری، میری اماں قرآن کی قاریہ، میرا ابا قرآن کا قاری، میرے نانا پہ قرآن نازل ہوا۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ پاک بارشیں برساتا ہے، جب بارش برستی ہے اس میں بھی رزق آتا ہے، پھر زمین بھی رزق اگاتی ہے، جب رزق زیادہ ہوتا ہے بندہ کھاتا ہے، پروردگار عالم پھر اولاد میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ استغفار بہترین کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ میں نے اس لیے پڑھا، آپ واسی لے رہے ہو پڑھو نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ چھوٹا سا کلمہ ہے، اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے پڑھنے سے گناہگار کے گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے سردی کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ بعضا درخت ایک جگہ ہوتا ہے کہ پودے ہوتے ایک پتر بھی باقی نہیں رہتا،
کہ بعض گناہگار اتنی اچھی توبہ کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، استغفار پڑھتا ہے کہ اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، مراد نبی داماد علی، شان دیکھو، مراد نبی داماد علی۔ اللہ کے محبوب نے مانگا ہے، امام الانبیاء نے اللہ سے مانگا ہے، میرے اللہ عمر ابن خطاب کو اسلام کی دولت عطا فرما دے، تیرے اسلام کو دین کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی میں سے گزر رہے ہیں، سامنے ایک شخص آ رہا ہے، شراب پیتا ہوا آ رہا ہے، سامنے آیا، اس نے اپنی بوتل کو چھپا لیا اور اللہ سے دعا کرنے لگا، میرے اللہ اگر آج عمر کے دروں سے بچا دے، عمر کے کوڑوں سے بچا دے، اور پروردگار عالم میں سچی توبہ کرتا ہوں، کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا۔ عمر وہ ہے، حضور نے فرمایا جس گلی سے عمر گزر جائے اس گلی سے پھر شیطان نہیں گزرتا۔ جڑی گلی سے عمر گزر جاوے نا اس گلی تو پھر شیطان نہیں لگتا۔ لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ کوئی اور نہ ہوتا، میرا عمر فاروق ہوتا۔ وہ بندہ بیچارہ اللہ دی بارگاہ توبہ کردا ہے، اللہ اج مینوں بچا لے، عمر دی پٹائی تو، مار تو، درے تو۔ عمر نو اگر پتہ چل گیا نا کہ میری حکومت ہے کسی نے شراب پیتی ہے، انہوں نے درے مار مار کے میرا چمڑا لا دینا ہے، اللہ آج عمر کے دروں سے بچا دے، میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں، اللہ کبھی شراب کو چکھوں گا نہیں، نزدیک نہیں جاؤں گا۔ تو ان کپڑے چ لیٹی کھڑا ہے، عمر نے پوچھا کیا ہے؟ عرض کرنے لگا کہ دودھ ہے۔ بوتل میں کیا ہے؟ دودھ ہے۔